تو چلیے آج ایک ایسی کہانی میں اترتے ہیں جو شاید ہم سب کی زندگی سے کہیں نہ کہیں جڑتی ہے۔ یہ صرف ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ علم، غرور اور ادب کے درمیان جو ایک کشمکش ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے۔ اس میں ایک بہت گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ اس کہانی کے میدان میں سمجھ لیں 2 کھلاڑی ہیں۔ ایک طرف ہے سر کامران، ہائی کلاس فیملی سے، انگلش تو ایسی کہ کیا کہنے، لیکن ان کا مسئلہ اپنے علم پر بے انتہا غرور۔ اور پھر دوسری طرف ہے علی، بالکل اپوزٹ، ایک غریب گھرانے کا لڑکا، زیادہ تر خاموش رہنے والا، لیکن اس کا دماغ بالکل ریزر شارپ۔ انہی 2 کرداروں سے ہماری کہانی آگے بڑھتی ہے۔ تو سر کامران کا سین کیا تھا؟ دیکھیں، مسئلہ ان کے نالج کا نہیں تھا، نالج تو واقعی ان کے پاس تھا۔ اصل مسئلہ تھا ان کا تکبر، ان کا غرور۔ وہ اکثر اسٹوڈنٹس کو نیچا دکھاتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ بس جو جانتا ہوں میں جانتا ہوں، اور باقی سب کچھ بھی نہیں۔ اور اب کہانی میں آتا ہے ٹرننگ پوائنٹ، کلاس روم کے اندر۔ سر کامران ایک سوال پوچھتے ہیں، مگر یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ان کے غرور کا اور باقی سب کے صبر کا امتحان تھا۔ چلیے دیکھتے ہیں اس ٹیسٹ آف سائلنس میں آخر ہوا کیا۔ سر کامران نے کلاس میں ایک چیلنج پھینکا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی اس کا جواب دے گا نا، وہ اس سب سے انٹیلیجنٹ سمجھا جائے گا۔ ان کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ ان کو پکا یقین ہے کہ بھائی کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا۔ اور جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے کوشش کی لیکن جواب نہیں دے پائے۔ بس سر کامران کو تو موقع مل گیا، فوراً تانا مارا، دیکھا میں کہتا تھا نا، تم لوگ صرف رٹا لگاتے ہو، عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے تو یہ پروف تھا کہ آئی ایم دا بیسٹ۔ لیکن پھر سین بدل گیا، جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ علی نے ہاتھ اٹھایا، وہی علی جسے سب عام سا لڑکا سمجھتے تھے، اور اس نے کوئی کمپلیکیٹڈ تھیوری نہیں دی، نہیں، بالکل سمپل لاجیکل سا جواب، اور اس کے جواب سے پوری کلاس میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اب یہاں سر کامران کا ری ایکشن دیکھیں، کتنا انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا واہ کیا صحیح جواب دیا ہے، نہیں، ان کے منہ سے کیا نکلا، یہ جواب غلط نہیں ہے۔ سمجھے آپ، ان کی ایگو، ان کا غرور انہیں صحیح کہنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ یہی تو ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ مگر اہم تبدیلی ابھی باقی تھی۔ اصلی گیم چینجر مومنٹ تو اب آنے والا تھا۔ اسکول میں ایک سپیچ کمپٹیشن ہوا، اور یہ وہ ایونٹ تھا جس نے سر کامران کو اندر سے جھنجھور کے رکھ دیا۔ علی نے سپیچ میں کوئی راکٹ سائنس پہ بات نہیں کی، اس نے عام سی لیکن بہت گہری باتیں کیں کہ علم یعنی نالج ہے کیا، ادب یعنی ہیوملٹی کی ویلیو کیا ہے، اور ہم انسانوں کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ اس کی باتوں میں غرور نہیں تھا، حکمت تھی، وزن تھا۔ اور پھر اس نے وہ لائن بولی جس نے پوری محفل کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس نے کہا، علم انسان کے رویے اور سوچ سے پہچانا جاتا ہے۔ واو، کیا بات تھی! مطلب نالج آپ کی فینسی انگلش یا مہنگے کپڑوں سے نہیں، بلکہ آپ کے بیہیویئر سے، آپ کی سوچ سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بات تیر کی طرح سیدھی جا کر سر کامران کو لگی۔ بس اس سپیچ کے بعد سر کامران کے اندر ایک سفر شروع ہوا، ایروگنس سے ہیوملٹی تک کا سفر۔ انہیں ریئلائز ہوا کہ جس چیز پر وہ اتنا اتراتے تھے وہ تو نالج کی ادھوری تصویر تھی۔ اور یہ چینج صرف ان کی سوچ میں نہیں آیا، ان کے ایکشنز میں نظر آنے لگا۔ اب وہ اسٹوڈنٹ سے عزت سے بات کرتے تھے، نرمی سے پیش آتے تھے۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ ایک اچھا ٹیچر بننے کے لیے پہلے جھکنا پڑتا ہے۔ اور پھر وہ مومنٹ آیا جو اس کہانی کا کلائمیکس ہے۔ ایک استاد اپنے ہی اسٹوڈنٹ کے سامنے اپنی غلطی مانتا ہے۔ سر کامران نے علی سے کہا، علی، تم نے مجھے وہ سکھا دیا جو بڑی بڑی کتابیں نہیں سکھا پائیں۔ اصلی سمجھداری تو خاموشی اور ادب میں ہے۔ تو اس پوری کہانی کا مورل کیا ہے؟ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں اصل علم کا سبق۔ تو اصل علم یا ٹرو نالج ہے کیا چیز؟ دیکھیں، یہ صرف انفارمیشن کلیکٹ کرنا نہیں ہے۔ اصل علم وہ ہے جو انسان کو ہمبل بنائے، اس میں ادب پیدا کرے۔ اگر آپ کا نالج آپ کو مغرور بنا رہا ہے تو وہ جہالت سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے۔ اور علی کا یہ جملہ، سر علم جھکنے سے بڑھتا ہے، غرور سے نہیں، یہ پوری کہانی کا دل ہے۔ کتنی خوبصورت مثال ہے نا؟
جیسے پھل سے لدا ہوا درخت جھک جاتا ہے، ویسے ہی اصل علم والا انسان بھی عاجز ہو جاتا ہے، اکڑتا نہیں۔ تو آخر میں ایک سوال، اور یہ سوال صرف کہانی کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ ہم اپنی لائف میں نالج اور ایروگنس کے بیچ میں لائن کہاں ڈرا کریں؟ کیسے پتہ چلے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہمیں بہتر انسان بنا رہا ہے یا بس ہماری ایگو کو فیڈ کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کے ساتھ ہمیں اس کہانی کو یاد رکھنا چاہیے۔